اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم برائے تسکین قلب ثانی زہرا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ۔ دربار میں یزید کے اہل حرام گئے، دربار میں یزید کے اہل حرام گئے، کس طرح بے نقاب اسیر ستم گئے، زنجیر و طوق پہنے امام امم گئے، مثل گناہ گار شہ ذوالکرم گئے، مثل گناہ گار شہ ذوالکرم گئے، بالوں سے منہ ڈھکے ہوئے اور سر کھلے ہوئے، بازو علی کی بیٹیوں کے تھے بندھے ہوئے، بازو علی کی بیٹیوں کے تھے بندھے ہوئے، اور پیش یزید جب حرم مصطفیٰ گئے، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے بیردہ گئے، مانند بید خوف سے سب تھر تھرا گئے، لوہے میں جکڑ شیر سے زین العباد گئے، ارے لوہے میں جکڑ شیر سے زین العباد گئے، ایسے ستم نہ دیکھے سنے تھے جہان میں، اور 12 گلے بندھے ہوئے ایک ریسمان میں، 12 گلے بندھے ہوئے ایک ریسمان میں، ان میں کئی صغیر بھی تھے غیرت قمر، باقر سکینہ اور علمدار کا پیسر، اور چہروں پہ خاک چاک گریباں برہے نہ سر، ان کے بھی تھے گلے اسی رسی میں الحذر، ان کے بھی تھے گلے اسی رسی میں الحذر، سب سے زیادہ رنجے رسن پاتے تھے صغیر، اور چلتے تھے جب حرم تو لٹک جاتے تھے صغیر، چلتے تھے جب حرم تو لٹک جاتے تھے سبھی.
حلقے میں رسن کے جو پھندے کسے ہوئے، خون سینے تک بہا تھا، گلے تھے چھلے ہوئے، اور کان تھے سکینہ کے زخمی کیے ہوئے، رخسار تھے تماچوں سے نیلے پڑے ہوئے، رخسار تھے تماچوں سے نیلے پڑے ہوئے، کوڑوں سے پشت زخمی تھی اس دل ملول کی، اور سر پیٹتی تھی روح جناب بطول کی، سر پیٹتی تھی روح جناب بطول کی، بزم شراب اور سرے فرزند مصطفیٰ، وہ بزم رقص و نغمہ اور اولاد مرتضیٰ، اس دم یہ معجزہ سرے شبیر سے ہوا، ہے حسین نکلی ہر کنے سے تب صدا، ہے حسین نکلی ہر کنے سے تب صدا، نالے تھے جائے زمزمہ چنگو رباب سے، سرکہ کا ذائقہ ہوا پیدا شراب سے، وہ ظلم کا تھا وقت، وہ آفت کی تھی گھڑی، ابن معاویہ نے شقاوت یہ کی بڑی، ہر رکھی امام کے لبے گل رنگ پر چھڑی، زینب وہاں تھی بیڑیاں پہنے ہوئے کھڑی، زینب وہاں تھی بیڑیاں پہنے ہوئے کھڑی، بولی کہ یزید یہ کیا ظلم کرتا ہے، یہ چوبے بید کس کے لبوں پر تو دھرتا ہے، اور جس دم کیا یزید سے زینب نے یہ بیان، راوی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تھا وہاں، تھی سر کھلے بندھی ہوئی سب شاہزادیاں، رسی گلوں میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں علامہ، رسی گلوں میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں علامہ، زنجیر و طوق پہنے وہ باراسیر تھے، تھی لڑکیاں بھی اور کئی لڑکے صغیر تھے، ماں بہن سب اسیر کھلے سر بحال زار،
دربار میں کھڑے ہوئے مثل گناہ گار، پرساں تھا کوئی حال پہ ان کے نہ زینہار، زنجیر و طوق پہنے ہوئے سب وہ باوقار، اور زنجیر و طوق پہنے ہوئے سب وہ باوقار، سب کے گلے تھے ایک رسن میں بندھے ہوئے، روتے تھے چپ کے وہ قیدی کھڑے ہوئے، روتے تھے چپ کے وہ قیدی کھڑے ہوئے۔ اس دم یزید نے یہ سخن شمر سے کہا، ہاں کھول دے سکینہ کا رسی سے تو گلا، اور بھیج دے محل میں یہ اپنا ہے مدعا، اس کو ہماری بیٹی نے وہاں ہے طلب کیا، اس کو ہماری بیٹی نے وہاں ہے طلب کیا، یہ جا کر اس کے پاس جو آرام پائے گی، باپ اور چچا کو بھائی کو وہاں بھول جائے گی۔ تقریر اس لئی کی سکینہ نے جب سنی، مانند شمع خوف سے وہ کانپنے لگی، اور زینب ملول کو رو کر لپٹ گئی، ارے بولی چھپا لو گودی میں جلدی سے اے پھوپھی، ارے بولی چھپا لو گودی میں جلدی سے اے پھوپھی، صدقے میں تم پہ ہوں مجھے جانے نہ دیجیو، ہر آتا ہے شمریاں سے آنے نہ دیجیو، آتا ہے شمریاں سے آنے نہ دیجیو۔ سجاد سے سکینہ تو کرتی تھی یہ بیان، اور شمر درہ لے کے وہاں سے ہوا رواں، رکھا تھا تشت میں جو سر شاہ دو جہاں، وہ بولا معجزے سے کہ اے شمر بدگماں، جاتا ہے تو کہاں یہ تجھے کیا خیال ہے، اور ظالم میری سکینہ کو لینا محال ہے، ظالم میری سکینہ کو لینا محال ہے۔ یہ کہہ کے آپ تشت سے اٹھا سرے حسین،
اور گود میں سکینہ کے آیا سرے حسین، اس طرح اس کے سینے سے لپٹا سرے حسین، مشتاق تھا سکینہ کا گویا سرے حسین، ارے بیٹی کے خشک لب سے لب اپنے ملا دیے، اس معجزے نے ارض و سما سب ہلا دیے، بیٹی کے خشک لب سے لب اپنے ملا دیے، اس معجزے نے ارض و سما سب ہلا دیے۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی آمین۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو مرثیہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اس کے لیے چھوٹی سی ایک بات مجھے کہنی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس مرثیے میں کچھ جگہوں پر الفاظ تبدیل کیے ہیں میں نے، کیونکہ اس طرز میں، اس بندش میں ان کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، تو اگر اس کے معنی بدل نہ رہے ہوں تو آپ وہاں پہ اس کو اطمینان سے بدل سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کہاں پہ الفاظ کو چینج کیا ہے یا الفاظ کو میں نے تبدیل کیا ہے۔ چھوٹی سی تبدیلی کی تھی جس پہ کہ میں نے کہ اب نشان لگا کے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں، جیسے کہ یہاں اس کو وہاں لکھا ہے، اس کو ہماری بیٹی نے وہاں ہے طلب کیا، لیکن میں نے اس کو وہاں پڑھا ہے، واو الف نون ساکن، نون غنہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، مجھے نہیں پتا اب کیا کہتے ہیں، لیکن پہلے جب ہم نے پڑھا تھا تو نون غنہ کہتے تھے اس کو ہماری بیٹی نے وہاں سے طلب کیا۔ اور ایک اور جگہ میں نے اسی طرح سے چینج کیا ہے اس کو، وہ جیسے یہ یہاں پہ ہے، آتا ہے شمر یا اسے آنے نہ دیجیو، تو اس میں اگر میں اس کو یہاں پڑھتی تو وہ اس بندش پہ سکتہ آ رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ یہاں پہ بچوں کی آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ اس کو جب میں نے اس کو آتا ہے شمر یا اسے آنے نہ دیجیو پڑھا تو وہ صحیح رہا، اور معنی بھی اس کے یہاں اور یاں میں صرف ہے کم کیا جاتا ہے اور وہ یاں بن جاتا ہے، یہ الف نون غنہ۔ تو آتا ہے شمر یا اسے آنے نہ دیجیو، اس سے معنی چینج نہیں ہوئے اس کے، اور وہ اسی طریقے سے ادائیگی ہو گئی، اس کے معنی بھی چینج نہیں ہوئے اور طرز میں وہ صحیح بیٹھ گیا۔ تو آپ جب سنیں گے اس مرثیے کو دوبارہ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کہاں پہ اس کو چینج کیا ہے۔ یہ نوائے کربلا سے میں نے آپ کو مرثیہ دیا ہے۔